ایک بزرگ تھے جن کا معمول یہ تھا کہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کچھ عرصے بعد نبی علیہ السلام کو تحفہ بھیجا کرتے تھے، پھر 1,00,000 درود شریف پڑھ کر پھر تحفہ بھیجا کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ لاکھوں مرتبہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں درود و سلام کا تحفہ بھیجا۔ ان کو ایک مرتبہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ کا سینہ انور گریبان کھلا تھا اور کچھ داغ تھے جیسے زخم کے ہوتے ہیں، تو میں دیکھ کر ذرا حیران ہوا، قریب ہوا۔ میں نے کہا اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا سینہ چھلنی نظر آتا ہے، زخم کے نشان نظر آتے ہیں، خیریت تو ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ لوگ ہیں جو میری سنت کو چیرتے ہیں، وہ میرے سینے پہ زخم لگاتے ہیں۔ میں نے کہا اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار ہیں، زندگی بھر جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، اب بھی وہ تکلیف پہنچانے والے کام کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کفار کی بات نہیں کر رہا، مجھے میرے رشتہ داروں نے تکلیفیں پہنچائیں، میں سجدے میں گیا، اوجڑی اوپر ڈال دی گئی، میں گلی میں سے چلتا تھا، لوگ میری طرف دیکھ کر بسا اوقات تھوکا کرتے تھے، میرے چہرے پہ مٹی پھینکا کرتے تھے، مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں، اس لیے وہ تو کفار تھے، گلہ تو مجھے ان سے ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں، مجھے اپنا آقا اور سردار مانتے ہیں، اور جب عمل کا وقت آتا ہے وہ میری سنتوں کو ذبح کر دیتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، ان کی وجہ سے آج میرا سینہ زخمی ہے۔ غیروں سے گلہ نہیں ہوتا، گلہ اپنوں سے ہوا کرتا ہے۔ فرمایا مجھے اپنی امت سے گلہ ہے، اس لیے کہ یہ ماننے والے لوگ تھے، جب انہوں نے میری سنت کا جو ہے وہ اہتمام نہ کیا تو غیروں سے کیا امید کی جا سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی، ان بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں، تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں، لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر غم زدہ حالت میں ہیں کہ مجھے غم ہے اپنی امت کی وجہ سے، جو کلمہ پڑھنے والے صبح اٹھتے ہیں، چہرے سے سنت کو ہٹا کر اس کو گٹر کے اندر ڈال دیتے ہیں، کھانے کی سنت کا اہتمام نہیں، پینے کی سنت کا اہتمام نہیں، گھر کے اندر 10 روپے کا اگر کوئی بلب ٹوٹ جائے تو ماں بچے کے تھپڑ لگا دیتی ہے، وہی بچہ میری سنت کو توڑ دیتا ہے، ماں کے سر پہ جوں نہیں رینگتی، وہ ٹس سے مت نہیں ہوتا، باپ اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا، تو معلوم ہوتا ہے میری سنت ان کی نظر میں 1 روپے کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ میرے وہ امتی ہیں جو میری شفاعت کے ہر وقت جو ہے وہ دل کے اندر حسرتیں رکھتے ہیں، لیکن میری سنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور پھر اور بھی زیادہ دیکھیے، کچھ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگریزی تعلیم پا کر دنیا داری کا راستہ اختیار کر لیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف تو پھر ان سے پہنچتی ہے جو طالب علم بھی کہلائے، گھروں کو چھوڑ کر مدرسے میں بھی آ گئے۔ یہ لوگ جو کل میرے وارث بننے کے جو ہے وہ امیدوار ہیں، یہ بھی میری سنتوں کا اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے تھا، مجھے ان سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ تو کل میرے وارث بننے کی تمنا رکھنے والے، مجھے اس سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ بنیں گے۔ قرآن کی آیت سے یہ ثابت ہے، وہ کہتے کہ ہفتہ میں جتنے ہم اعمال کرتے ہیں یہ اعمال جمعرات کے دن نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم مسلمانوں کے اعمال کو دیکھتے ہوں گے، ہمارے گھروں کی زندگی کو دیکھتے ہوں گے، آقا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ یہ میرے وہ امتی ہیں جن کی خاطر میں رات کو سجدے میں پڑھ کر امتی امتی کہہ کے
اللہ سے دعائیں مانگا کرتا تھا، میں اتنے لمبے سجدے کرتا تھا، میری عائشہ اٹھ کر میرے پاؤں کو ہلا کے دیکھتی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو پرواز نہیں کر گئی، میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا تھا، یا رب امتی، اے اللہ امت کا جو ہے وہ حساب آسان کر دینا۔ میرے اپنی بیٹیوں کے لیے نہ رویا، کبھی میں اپنی زینب کہہ کے نہ رویا، رقیہ کہہ کے نہ رویا، ام کلثوم کہہ کے نہ رویا، میں فاطمہ کہہ کے نہ رویا، اگر میں کبھی رویا اپنی امت کے لیے، یا رب امتی امتی، امت کے لیے رویا۔ لوگوں، دنیا میں اگر کوئی اپنی اولاد کے لیے روتا ہے، 1 سال یا 2 سال ماں بھی اپنے جوان بچے کو بھول جاتی ہے، مگر میں تو اپنی امت کے لیے 23 سال روتا رہا۔ کوئی ماں باپ 23 سال نہیں روتے۔ میں تہجد میں اتنا کھڑا ہوتا تھا حتیٰ یتورمت قدماہ، قدمین مبارک متورم ہو جاتے تھے، اور اللہ سے دامن پھیلا کے ایک ہی دعا مانگتا تھا، اللہ میری امت کی بخشش کر دینا۔ میری امت نے میرے آنسوؤں کی قدر نہ کی، وہ تو خود اپنے ہاتھوں سے میری سنتوں کو مٹانے والے بن گئے اور میری سنتوں کو توڑنے والے بن گئے۔ ذرا ان کے گھروں کو دیکھو، آج میری سنتوں کی مذبح گاہیں بن چکی ہیں۔ جب شادی کا موقع ہوتا ہے ہر ایک کو منا لیتے ہیں، رشتہ دار ہو جا کر منا لاتے ہیں، قریب بھی جو ہے ہمسایہ ہو اس کو بھی منا لیا جاتا ہے، گھر کا ڈرائیور ناراض ہو اس کو بھی منا لیا جاتا ہے، گھر میں کام کرنے والی خادمہ ناراض ہو اس کو بھی پیغام بھیج دیتے ہیں، اور جی شادی کا موقع ہے سب کو بلا لینا چاہیے، کوئی بات نہیں ہم سوری کر دیتے ہیں۔ سب ناراض لوگوں کو منا کے گھر بلا لیا جاتا ہے، جب شادی کا وقت آتا ہے میری سنت کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ کیا ان کی نظر میں میری سنت کی کوئی اہمیت نہیں؟ کیوں یہ مجھے نہیں منانا چاہتے؟ کیوں یہ مجھے خوش نہیں کرنا چاہتے؟ تو واقعی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قیامت کے دن ہم سے پوچھ لیا میرے امتی تو نے میری سنت کی کیا قدر کی، ہم کیا جواب دیں گے؟ احادیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام حوض کوثر کے ہم پر ہوں گے، اس وقت کچھ امتی آئیں گے لیکن ان کو اس طرح دور بھگا دیا جائے گا جیسے اونٹ کو ہنکا دیا جاتا ہے، کہہ دیا جائے گا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے امتی تو تھے لیکن سنتوں کو توڑ کے خوش ہوتے تھے، غیروں کے رسم و رواج پہ عمل کرنے والے، غیروں کے طریقوں کو اپنانے والے، سوہکن چلے جاؤ یہاں سے، دفعہ دور ہو جاؤ یہاں سے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک آنکھ ادھر نہیں دیکھیں گے کہ تم نے تو میری سنت کا اہتمام نہ کیا۔ اگر قیامت کے دن ہم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیجئے، اور نبی علیہ السلام نے جواب میں اتنا پوچھ لیا کہ بتاؤ تم نے زندگی میں میری سنتوں کو کتنا اپنایا تھا، تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تم ایسے وقت میں پیدا ہوئے جب لوگ اپنی چیزوں کا تعارف کروا رہے تھے، جب ایڈورٹائزمنٹ کا زمانہ تھا، ہر بندہ اپنے پروڈکٹ کو پوری دنیا کے اندر ایڈورٹائز کرنے کے چکر میں لگا ہوا تھا، لوگ تو اپنے پیتل اور تانبے کو بھی سونا بنا کے پیش کر رہے تھے۔ وہ میرے امتی تمہارے ہاتھ میں تو میری سنتیں سونے کی مانند تھی، بتاؤ تم نے میری سنتوں کا کتنا تعارف کروایا؟ لوگوں نے سیل فون جیسی چیز کو کچے اور پکے مقام میں پہنچا کے دکھا دیا، تم نے میری سنت کے لیے کیا قربانی دی، کتنی کوشش کی، تم نے کہاں تک میری سنت کو امت کے سامنے پیش کیا؟ ہم اس وقت کوئی جواب نہ دے پائیں گے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی سنتوں کے لیے کیوں نہ کوشش کی؟ نبی علیہ السلام عرفات کے میدان میں روئے امت کے لیے، مینا کے اندر روئے امت کے لیے، مزدلفہ کے اندر روئے امت کے لیے، غلاف کعبہ کو پکڑ کے روئے امت کے لیے، نبی علیہ السلام اپنے گھر میں تہجد کے لیے مصلی پہ روئے امت کے لیے۔ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اتنے آنسو بہائے، ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہم آج ان کی سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے جیسے کرنا چاہیے تھا۔ کسی نے کیا اچھی بات کہی، کسی غم گسار کی محنتوں کا عجیب میں نے سلا دیا،
جسے میرے غم نے بھلا دیا اسے میں نے جی سے بھلا دیا. میں تیرے مزار کی جالیوں کی ہی مدحتوں میں لگا رہا, تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. تیرے روز بدر کے باب کے میں ورق پلٹ کے گزر گیا. مجھے تیرے دعوے عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا. میرے مہرباں تیرا شکریہ ذلا کس ادا سے زباں سے کروں ادا. میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ فکر جلا دیا. وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھایا, اللہ سے واصل ہونے کا طریقہ سمجھایا, آج اس محسن انسانیت کی سنتوں کا ہم اہتمام نہیں کرتے. ہم اپنے گھروں میں دیکھیں عورتوں بچوں کو آج اگر کھانے کا طریقہ پسند ہے تو غیروں کا, لباس پسند ہے تو غیروں کا, گھر کی سجاوٹ دیکھیں تو غیروں جیسی, ہر چیز غیروں کی اگر پسند ہے تو قیامت کے دن حوض کوثر پہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہو کر ہم پھر کیا کہہ سکیں گے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیے. ایک 8 سال کا بچہ, اس نے جب یہ خواب سنا کہ ایک بزرگ 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر بھیجا کرتے تھے, انہوں نے خواب میں نبی علیہ السلام کے سینے انور کو چھلی دیکھا تو اس بچے کے دل میں اتنا درد ہوا, گھر آ کے کہتا ہے امی آج کے بعد میں کھانا کھاؤں گا سنت کے مطابق, میں کپڑے پہنوں گا سنت کے مطابق. اگر 7 سال کا بچہ سنت کا اتنا اہتمام کرتا ہے, قیامت کے دن کہا جائے گا او علماء کے گروہ, او حفاظ اور قراء, ذرا بتاؤ تو صحیح 7 سال کے بچے جیسی غیرت بھی تمہارے دل میں بیدار نہ ہوئی اور تم نے دل میں نیت نہ کی کہ ہم نبی علیہ السلام کے سینے کو راحت پہنچائیں گے, ہم زخم پہ زخم نہیں لگائیں گے. سوچئے تو صحیح پھر قیامت کے دن ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ افسوس کی بات ہے جن سے وفا کرنی تھی آج ہم ان سے جفا کر رہے ہیں, جن سے جفا کرنی تھی آج ان کے طریقوں کو اپناتے پھر رہے ہیں. پھر قیامت کے دن ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہوئے جھجکتے ہیں, امی روٹ جائے گی, ابو روٹ جائیں گے, میں یہ کام کرنا پسند نہیں کرتا. وہی بندہ جو ماں اور باپ کے دل دکھنے کا اتنا خیال کرتا ہے, جب سنت کا وقت آتا ہے بے درے سنت کو توڑ دیتا ہے, احساس تک نہیں ہوتا. اس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھے گا. میں نبی علیہ السلام کے دل کو خوشی پہنچانے کی بجائے ان کو تکلیف پہنچانے کا باعث بن جاؤں گا. چنانچہ آج وقت ایسا آ گیا کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں کا اہتمام کرنے کا عہد کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک ایک سنت پر ہم عمل کریں گے اور نبی علیہ السلام کی سنتوں سے اپنے آپ کو مزین کریں گے. ذرا توجہ کیجئے گا, اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ عاجز ایک بات مثال دے کے سمجھاتا ہے. کسی ماں کو بیٹے سے اتنی محبت ہوتی ہے, اگر ہاتھ میں اس کے تصویر ہو اور کہہ دیا جائے ذرا بچے کی تصویر آگ میں ڈال دو, ماں کہے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں اپنے بچے کی تصویر آگ کے ڈال دوں, اسے کہو اسے پھاڑ دو, وہ کہے گی میں پھاڑتی بھی نہیں. اس محبت کی وجہ سے جو ماں کو اپنے بیٹے سے ہے, ماں اپنے بیٹے کی تصویر کبھی آگ میں نہیں ڈالتی. سوچئے اگر قیامت کے دن کوئی بندہ اپنے ظاہر کو نبی علیہ السلام کی سنتوں سے سجا کر اللہ کے حضور کھڑا ہوگا, کیا اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شبیہ کو جہنم کی آگ میں ڈالنا پسند کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے. فرمائیں گے میرے بندے تو لگتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بنا ہوا ہے, میں تیرے باطن کو ایک طرف کر کے تیرے ظاہر کی وجہ سے تجھے جنت عطا کر دیتا ہوں. سبحان اللہ, ہم نے دنیا میں دیکھا ظاہر کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے. چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں لڑکپن میں مدرسے جایا کرتا تھا, ایک گلی میں ایک عورت رہتی تھی, وہ جب بھی مجھے دیکھتی اپنے گھر بلا لیتی, بٹھا لیتی, کھانا کھلاتی, چیزیں دیتی, پیسے دیتی, بوسے لیتی اور جو ہے سینے سے لگاتی اور کہتی بچے پھر کبھی آ جانا. میں کبھی کبھی چلا جاتا تھا.
ہر مرتبہ وہ میرے ساتھ محبت کا ایسا اظہار کرتی تھی. ایک دفعہ میں نے پوچھ لیا اماں آپ مجھ سے اتنی محبت کا اظہار کیوں کرتی ہیں؟ تو اس نے جواب یہ دیا کہ میرے بیٹے اصل بات یہ ہے میرا ایک بیٹا تیرا بالکل ہم عمر تھا اور اس کی شکل تیری شکل بالکل آپس میں ملتی ہے. بچے تم جب میرے سامنے آتے ہو مجھے اپنا بیٹا یاد آ جاتا ہے. اگر ماں اپنے بیٹے کی مشابہت دیکھ کر اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہے تو اگر کوئی بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اقتدا کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے اپنے محبوب یاد آتے ہوں گے. ہمارے اکابر کی تو کیفیت یہی تھی یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو تجھی کو سب پکار اٹھے گزر جاؤں جدھر سے میں اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں سنت کا ایسا نمونہ بن جاؤں میں جدھر سے گزر جاؤں لوگوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جائیں. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ